اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الیہ۔ یاد کرو جب اللہ نے کہا کہ اے عیسیٰ علیہ السلام اب میں تمہیں لے جانے والا ہوں اور اپنی طرف اٹھا لینے والا ہوں۔ یہاں پر لفظ متوفی کا آیا ہے۔ وفا کے معنی ہوتے ہیں وفا پورا کرنا۔ اردو میں بھی ہم کہتے ہیں وعدہ وفا کرو، وعدہ پورا کرو۔ اسی سے جو باب تفعیل ہے اس میں وفا یوفی توفیتاً کا مطلب ہے کسی کو پورا دینا، جیسے کہ اسی صورت کی آیت نمبر 25 میں ہم نے پڑھا وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ہر جان کو پورا پورا بدلہ اس کے اعمال کا دے دیا جائے گا اور ان پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ تو باب تفعل میں توفا یا توفا کا معنی ہوتا ہے کسی کو پورا پورا لے لینا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کے جسم اور جان سمیت دنیا سے اٹھا لیا۔ ہم عام طور پہ کہتے ہیں کہ ایک شخص ہے وہ وفات پا گیا، تو یہ استعارتاً کہا جاتا ہے کہ مرنے والے کا جسم تو یہیں رہ جاتا ہے لیکن جان نکل جاتی ہے۔ پھر یہی لفظ قرآن مجید میں نیند کے لیے بھی آتا ہے، اللہ یتوفی الانفس حین موتہا واللتی لم تمت فی منامہا۔ سورۃ زمر کی آیت نمبر 42 ہے، وہ اللہ ہی ہے جو موت کے وقت روحیں قبض کر لیتا ہے اور جو ابھی نہیں مرا اس کی روح نیند میں قبض کر لیتا ہے۔ اس لیے کہ نیند کی جو حالت ہے اس کو موت صغریٰ کہا گیا ہے، کیونکہ نیند میں بھی انسان سے خود شعوری نکل جاتی ہے اگرچہ وہ زندہ ہوتا ہے، اور روح کا جو تعلق ہے وہ خود شعوری کے ساتھ ہوتا ہے۔ پھر جب انسان مرتا ہے تو اس کی روح اور جان دونوں چلی جاتی ہیں، پیچھے صرف جسم رہ جاتا ہے۔ تو قرآن حکیم نے ان دونوں حالتوں کو یعنی نیند اور موت کے لیے توفا کا لفظ استعمال کیا ہے، اور سب سے زیادہ مکمل توفا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے جسم، جان اور روح تینوں سمیت جوں کا توں اٹھا لیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان کی طرف اٹھایا جانا بینگ اے مسلم ہمارا عقیدہ ہے۔ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور تمہیں پاک کرنے والا ہوں ان لوگوں سے جنہوں نے تمہارے ساتھ کفر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے مخاطب ہے، اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الیہ ومطہرک من الذین کفروا۔ یاد کرو جب اللہ نے کہا اے عیسیٰ علیہ السلام اب میں تمہیں لے جانے والا ہوں اور اپنی طرف اٹھانے والا ہوں اور تمہیں پاک کرنے والا ہوں ان لوگوں سے جنہوں نے تمہارے ساتھ کفر کیا ہے۔ وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور غالب کرنے والا ہوں ان لوگوں کو جو تمہاری پیروی کریں گے قیامت تک ان لوگوں پر جو تمہارا انکار کر رہے ہیں۔ یہود انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا تھا، اور اس وقت سے لے کر موجودہ زمانے تک یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں سے مار کھاتے رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 30 عیسوی یا 33 عیسوی میں کچھ اختلاف ہے پر آسمان پر اٹھا لیے گئے تھے۔ اس کے بعد سے یہود پر عیسائیوں کے ہاتھوں مسلسل عذاب کے کوڑے برستے رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمانوں کی طرف لے جایا جانا اس کے 40 برس بعد 70 عیسوی میں ٹائٹس رومی کے ہاتھوں ہیکل سلیمانی مسمار ہوا، اور یروشلم میں ایک دن کے اندر 1 لاکھ سے زیادہ یہودیوں کو قتل کر دیا گیا۔ اس وقت سے لے کر اب تک 2000 برس ہو گئے ہیں ان کا کعبہ گرا ہوا ہے، صرف ایک دیوار جسے یہ دیوار گریہ کہتے ہیں وہ باقی ہے جس پر جا کر یہ رو دھو لیتے ہیں۔ اور ہیکل سلیمانی جیسا کہ ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا سب سے پہلے بخت نصر نے 6 صدی قبل مسیح میں اس کو مسمار کیا تھا، اور اس نے یروشلم کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی، لاکھوں یہودیوں کو اس نے قتل کیا تھا، لاکھوں کو قیدی بنا کے اپنے ساتھ بابل لے گیا تھا۔ پھر حضرت عزیر علیہ السلام کا زمانہ آیا، اس میں یہ لوگ دوبارہ فلسطین میں آئے، دوبارہ سے انہوں نے معبد ثانی اپنا تعمیر کیا، جو کہ پھر یہ ٹائٹس کے ہاتھوں 70 عیسوی کو منہدم کر دیا گیا، اور انہیں ایک بار پھر فلسطین سے نکال دیا گیا۔ اب یہ مختلف ملکوں میں منتشر ہو گئے تھے، کوئی روس، ہندوستان، مصر، یورپ، اس طرح یہ پوری دنیا میں پھیل گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب عیسائیوں نے ایک معاہدے کے تحت یروشلم مسلمانوں کے حوالے کر دیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے کھلا شہر قرار دے دیا کہ یہاں مسلمان، عیسائی، یہودی سب آ سکتے ہیں۔ اس طرح سے ان کی یروشلم میں آمد و رفت شروع ہو گئی، لیکن عیسائیوں نے اس معاہدے میں ایک شرط یہ بھی لکھوائی تھی
کہ یہودیوں کو یہاں آباد ہونے یا جائیداد خریدنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے لے کر خلافت عثمانیہ کے دور تک اس معاہدے پر عمل درآمد ہوتا رہا اور ان کو فلسطین میں آباد ہونے کی اجازت نہیں دی گئی۔ انہوں نے عثمانی خلفاء کو بڑی بڑی رشوتوں کی پیشکش کی، لیکن انہیں اس میں کوئی کامیابی نہیں ہوئی۔ بالآخر انہوں نے عیسائیوں کے ساتھ مل کر خلافت عثمانیہ کو ختم کروایا اور 1917 میں ایک ڈیکلیریشن منظور کروایا جس میں ان کو یہ حق دے دیا گیا کہ وہ فلسطین میں آ کر جائیداد بھی خرید سکتے ہیں اور آباد بھی ہو سکتے ہیں۔ اور اس ڈیکلیریشن کی منظوری کے 31 برس بعد اسرائیل کی ریاست وجود میں آ گئی، اور اب صورتحال یہ ہے کہ دنیا بھر کی سیاست اور اقتدار پر یہودی چھائے ہوئے ہیں۔ تعداد ان کی 1.5 کروڑ سے بھی کم ہے، اس کے باوجود دنیا کی معیشت کا ایک بڑا حصہ ان کے کنٹرول میں ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ سب کچھ عیسائیوں کی پشت پناہی کی وجہ سے ہے۔ ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون، پھر میری طرف ہی تم سب کا لوٹنا ہے اور میں فیصلہ کر دوں گا تمہارے مابین ان باتوں میں جن میں تم اختلاف کر رہے تھے۔ یعنی نبیوں کا تم نے انکار کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا، ان کی بعثت میں اختلاف کیا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے سے انکار کیا، تو جتنے بھی تمہارے یہ اختلاف ہیں ان کا فیصلہ قیامت کے دن ہوگا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تو وہ لوگ جو کفر کی روش اختیار کریں گے میں انہیں عذاب دوں گا، بہت سخت عذاب، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، تو ان کو ان کا پورا اجر دیا جائے گا۔ یہاں بھی وَفَيُوَفِّي آیا ہے، یعنی پورا پورا دے دینا۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ، یہ آیات ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پڑھ کر سنا رہے ہیں، اور یہ آیات پرحکمت یاد دہانی میں سے ہیں۔ یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام پس منظر میں ہیں جو اللہ کی آیات، اللہ کے ذکر کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک آدم علیہ السلام کی سی ہے۔ خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، اس کو مٹی سے بنایا پھر کہا ہو جا تو وہ ہو گیا۔ اب آدم علیہ السلام کا معاملہ بھی خصوصی تخلیق کا ہے کہ وہ بغیر باپ اور بغیر ماں کے پیدا ہوئے تھے، تو وہ تو معبود نہیں بنے، ان کا خالق بھی تو اللہ ہے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے تو وہ کیسے معبود ہو گئے؟ ان کی والدہ کو حمل ہوا، 9 مہینے ماں کے پیٹ میں رہے، پھر ان کی پیدائش ہوئی، تو تخلیق میں ان کا معاملہ حضرت آدم علیہ السلام سے تو کم ہی رہا، لیکن اس کے باوجود یہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، معبود قرار دیتے ہیں، رب کا درجہ دیتے ہیں۔ الحق من ربک فلا تکن من الممترین، یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے تو ہرگز نہ ہو جانا شک کرنے والوں میں سے۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اصل حقیقت یہی ہے جو قرآن نے واضح کر دی ہے، باقی سب یہ نصارہ کے افسانے ہیں۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بھی اس معاملے میں آپ سے حجت بازی کرے اس کے بعد کہ آپ کے پاس صحیح علم آ چکا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب ہے کہ آپ کے پاس العلم آ چکا ہے۔ اس ساری وضاحت کے بعد بھی اگر نصارہ آپ سے حجت بازی کرتے ہیں، بحث و مناظرہ سے کنارہ کش ہونے کو تیار نہیں ہوتے، تو پھر انہیں چیلنج کر دیں کہ وہ آپ کے ساتھ مباہلہ کر لیں۔ اور نجران سے نصارہ کے 70 افراد پر مشتمل ایک وفد ابو حارثہ اور ابن علقمہ جیسے بڑے بڑے پادریوں کی سرکردگی میں مدینہ آیا تھا، اور ان کے ساتھ دعوت و تبلیغ اور تفہیم کا معاملہ کئی دن تک چلتا رہا۔ یہاں اس وفد کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ لوگ اتنا سمجھانے پر بھی قائل نہیں ہوتے تو آپ انہیں مباہلے کی دعوت دیجیے۔ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، بس آپ ان سے کہہ دیجئے کہ آؤ ہم بلاتے ہیں اپنے بیٹوں کو اور تم بلاؤ اپنے بیٹوں کو، اور ہم بلا لیتے ہیں اپنی عورتوں کو اور تم بلاؤ اپنی عورتوں کو، اور ہم بھی آ جاتے ہیں اور تم بھی آ جاؤ۔
پھر ہم سب مل کر دعا کریں اور لعنت کریں اللہ کی ان پر کہ جو جھوٹے ہیں، کہ ہم سب جمع ہو کر اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ ہم میں سے جو جھوٹا ہو اس پر لعنت کر دے۔ یہ مباہلہ ہے، اور مباہلے کی دعوت اس وقت دی جاتی ہے جب بات پوری طرح واضح کر دی جائے اور آپ کو یہ یقین ہو کہ میرا مخاطب بات کو پوری طرح سمجھ گیا ہے لیکن صرف ضد پر اڑا ہوا ہے۔ ایسی صورتحال میں مباہلہ آخری تدبیر ہوتی ہے تاکہ حق کا حق ہونا ظاہر ہو جائے۔ چنانچہ اگر تو مخالف شخص کو اپنے موقف کی صداقت کا یقین ہوگا تو وہ مباہلے کا چیلنج قبول کرے گا، لیکن اگر اس کے دل میں چور ہے اور وہ جانتا ہے کہ یہ حق بات ہے جو واضح ہو چکی ہے، پھر وہ مباہلہ سے راہ فرار اختیار کرے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ مباہلہ کی جب ان کو دعوت دی گئی تو وفد نجران نے مہلت مانگی کہ ہم مشورہ کر کے جواب دیں گے۔ اب جب انہوں نے مشورہ کیا تو ان کے بڑوں نے ہوش مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان سے کہا کہ اے گروہ نصارہ، تم یقیناً دلوں میں سمجھ چکے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی وہ نبی ہیں جن کے بارے میں ہماری کتابوں میں بتایا گیا تھا، اور تمہیں یہ بھی معلوم ہے کہ اللہ نے بنی اسماعیل میں نبی بھیجنے کا وعدہ بھی کیا تھا، اور کچھ بعید نہیں کہ یہ وہی نبی ہوں، اور ایک نبی سے مباہلہ کا نتیجہ کسی قوم کے حق میں یہی نکل سکتا ہے کہ اس قوم کا چھوٹا بڑا ہلاکت یا عذاب الہی سے نہ بچ پائے اور پیغمبر کی لعنت کا اثر نسلوں پر چلتا رہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ ہم ان سے صلح کر کے اپنی بستیوں کی طرف روانہ ہو جائیں، کیونکہ سارے عرب سے لڑائی مول لینے کی طاقت ہم میں نہیں ہے۔ چنانچہ انہوں نے مقابلہ چھوڑ دیا اور سالانہ جزیہ دینا قبول کیا اور صلح کر کے واپس چلے گئے۔ ان ھذا لہو القصص الحق، یقیناً یہ بالکل صحیح واقعہ ہے، حق بات ہے۔ وما من الہ الا اللہ، اور نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا۔ وان اللہ لہو العزیز الحکیم، اور یقیناً اللہ تعالیٰ زبردست اور کمال حکمت والا ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، پھر اگر وہ پیٹھ موڑ لیں تو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے مفسدوں کو۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے، اے اہل کتاب آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان بالکل برابر ہے۔ اہل کتاب میں یہود اور نصارہ دونوں کو خطاب کیا گیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سورۃ بقرہ میں یا بنی اسرائیل کہہ کر خطاب کیا گیا کہ زیادہ تر گفتگو یہود سے تھی، اور ابھی جو ہم نے پیچھے آیات پڑھی اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ تھا، تو اس حوالے سے نصرانیوں سے خطاب تھا۔ اب جو آیات ہم پڑھ رہے ہیں یہ اہل کتاب سے خطاب ہے، یعنی دونوں مخاطب ہیں کہ آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ نعبد اللہ، کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کریں، ولا نشرک بہ شیئا، اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائیں، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور نہ ہم میں سے کوئی ایک دوسرے کو اللہ کے سوا رب ٹھہرائے۔ یہود اور نصارہ نے اپنے احبار اور رہبان کو یہ اختیار تسلیم کیا تھا کہ وہ جس چیز کو چاہیں حلال قرار دے دیں، جس چیز کو چاہیں حرام کہہ دیں۔ یہ گویا ان کو رب مان لینے کے مترادف تھا۔ سورہ توبہ میں آتا ہے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے احبار اور رہبان کو رب بنا لیا اللہ کے سوا۔ اور مشہور سخی حاتم طائی کے بیٹے عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ جو پہلے عیسائی تھے، ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ قرآن اہل کتاب کے بارے میں کہتا ہے کہ انہوں نے اپنے احبار اور رحمان کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا، حالانکہ ہم نے تو انہیں رب کا درجہ نہیں دیا۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ ان کے لیے کسی شے کو حلال قرار دیتے تو وہ اسے حلال مان لیتے تھے، اور جب وہ کسی شے کو حرام قرار دیتے تو وہ اسے حرام مان لیتے تھے۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ تو حلت اور حرمت کا اختیار صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ جو کوئی اس حق کو اختیار کرتا ہے وہ گویا رب ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ اور اس آیت میں یہود اور نصارہ کو واضح طور پر بتا دیا گیا کہ ہمارے اور تمہارے درمیان توحید کا عقیدہ مشترک ہے۔ اس طرح انہیں غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے کہ وہ موازنہ کریں کہ اس قدر مشترک معیار پر اسلام پورا اترتا ہے یا یہودیت اور نصرانیت پورا اتر رہی ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، پھر اگر وہ منہ موڑ لیں تو اے مسلمانوں تم کہو کہ آپ لوگ گواہ رہیں کہ ہم تو مسلمان ہیں۔
ہم تو اللہ کے فرما بردار ہیں، ہم نے اللہ کی اطاعت قبول کر لی ہے۔ یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ، اور اے کتاب والو تم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو، حالانکہ تورات اور انجیل نہیں نازل کی گئی تھی مگر اس کے بعد۔ یہ بات تم بھی جانتے ہو اور مانتے ہو کہ تورات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی اور انجیل بھی بعد میں نازل ہوئی، اور یہ یہودیت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد کی پیداوار ہے اور نصرانیت بھی۔ چنانچہ تم لوگوں کو اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ ابراہیم علیہ السلام مسلمان تھے، اللہ کے فرما بردار تھے، نہ وہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ ہاں انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم، دیکھو تم لوگ اب تک جو بھی بحث مباحثہ کرتے رہے ہو وہ ان چیزوں کے بارے میں ہے جن کا تمہیں کچھ علم ہے، تو اب تم ایسی چیزوں کے ضمن میں حجت بازی کیوں کرتے ہو جن کے بارے میں تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے، نہ کوئی دلیل ہے نہ کوئی علمی بیان ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی تھے، ولیکن کان حنیفا مسلما، وہ تو یکسو ہو کر اللہ کے فرما بردار تھے، وما کان من المشرکین، اور نہ وہ مشرکوں میں سے تھے۔ نزول قرآن کے وقت عربوں کے تینوں اہم گروہ جو مشرکین عرب تھے، یہودی تھے، نصرانی تھے، وہ خود کو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے منسوب کرتے تھے۔ مشرکین عرب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہونے کی نسبت سے کہتے تھے کہ ہمارا رشتہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ اسی طرح سے یہودی اور نصرانی بھی ملت ابراہیمی ہونے کے دعوے دار تھے، لیکن قرآن نے دو ٹوک انداز میں فرما دیا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، کہ ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی تھے، وما کان من المشرکین، وہ مشرکین میں سے بھی نہیں تھے، ولیکن کان حنیفا مسلما، وہ تو مسلمان تھے، حنیف تھے، یکسو تھے، اللہ کے لیے فوکس کیا ہوا تھا انہوں نے خود کو۔ ان اولی الناس بابراہیم للذین اتبعوہ، یقیناً ابراہیم سے سب سے زیادہ قربت رکھنے والے لوگ وہ ہیں جنہوں نے ان کی پیروی کی، اور اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ان پر ایمان لائے اس نسبت کے زیادہ حقدار ہیں، یعنی اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کی جائے اس بات کے وہ زیادہ حقدار ہیں کہ ان کی بات مانی جائے۔ واللہ ولی المؤمنین، اور اللہ مومنوں کا ساتھی ہے، اللہ اہل ایمان کا حامی ہے، مددگار ہے، حمایتی ہے، پشت پناہ ہے۔ وَدَّت طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ، اہل کتاب میں سے ایک گروہ آرزو مند ہے کہ اے مسلمانوں تمہیں کسی طرح گمراہ کر دیں، اور وہ نہیں گمراہ کر سکیں گے مگر اپنے آپ کو، لیکن انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ اے اہل کتاب تم کیوں اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہو جبکہ تم خود گواہ ہو، تم قرآن کو صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقانیت کے قائل ہو، پہچان چکے ہو، دل میں جان چکے ہو، اب کیوں انکار کرتے ہو، کیوں نہیں مانتے؟ یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون، اور اے اہل کتاب تم کیوں حق کے اوپر باطل کا ملمہ چڑھاتے ہو اور جانتے بوجھتے حق کو چھپاتے ہو۔ پیچھے ہم نے سورۃ بقرہ میں بھی پڑھا تھا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور نہ گڈ مٹ کرو حق کے ساتھ باطل کو اور نہ چھپاؤ حق کو درا حال کہ تم جانتے ہو۔ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَةً، اور اہل کتاب کے ایک گروہ نے کہا کہ ان اہل ایمان پر جو چیز نازل کی گئی ہے اس پر صبح کے وقت ایمان لے آؤ اور اس کا انکار کر دو دن کے آخر میں، لعلہم یرجعون، شاید اس تدبیر سے ان میں سے بھی کچھ پھر جائیں۔ یہاں پر یہود کی ایک بہت بڑی سازش کا ذکر ہو رہا ہے جو ان کے گروہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو ناکام بنانے کے لیے مسلمانوں کے خلاف تیار کی تھی۔ اس کا پس منظر یہ تھا کہ دنیا کے سامنے یہ بات آ چکی تھی کہ جو کوئی ایک مرتبہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے پھر وہ واپس نہیں آتا، چاہے اسے بدترین تشدد کا نشانہ بنایا جائے، بھوکا پیاسا رکھا جائے یا جان سے مار دیا جائے۔ اس طرح سے عوام الناس کے دلوں پر یہ داغ بیٹھ گئی تھی
کہ اسلام کے اندر کوئی ایسی کشش، ایسی حقانیت، ایسی مٹھاس ہے کہ آدمی ایک مرتبہ اسے قبول کر لینے کے بعد بڑی سے بڑی قربانی دینے کو تیار ہو جاتا ہے، لیکن اس سے دستبردار ہونے کو تیار نہیں ہوتا۔ اب اسلام کی اس ساکھ کو توڑنے کا طریقہ انہوں نے یہ سوچا کہ صبح کے وقت اعلان کر دو کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، سارا دن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں گزارو، اور شام کو کہہ دو کہ ہم نے تو دیکھ لیا، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو دور کے دھول سہانے والا معاملہ ہے، ہم تو اپنے عقیدے پر واپس جا رہے ہیں، ہمیں یہاں کچھ نہیں ملا۔ ممکن ہے کہ اس سے مسلمانوں میں سے کچھ لوگ یہ سمجھ جائیں کہ انہوں نے سازش کی ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ضرور ہوں گے کہ جو کہیں گے کہ یہ اہل کتاب ہیں، یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہ متقی لوگ تھے، یہ حق کے متلاشی تھے، بڑے جذبے اور شان کے ساتھ انہوں نے کلمہ پڑھا تھا اور ایمان کو قبول کیا تھا، سارا دن یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں بیٹھے رہے ہیں، آخر انہوں نے کچھ نہ کچھ تو دیکھا ہی ہوگا جو واپس پلٹ گئے ہیں۔ اس انداز سے عام لوگوں کے دلوں میں وسوسہ اندازی کرنے کے لیے انہوں نے یہ منافقانہ سازش تیار کی۔ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ، اور دیکھو کسی کی بات نہ ماننا مگر اسی کی جو تمہارے دین کی پیروی کرے۔ یعنی اس سازشی گروہ کو یہ خطرہ بھی تھا کہ اگر ہم جا کر کچھ گھنٹے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گزاریں گے تو ایسا نہ ہو کہ ہم میں سے واقعی کسی کا شرع صدر ہو جائے اور وہ دل سے ایمان لے آئے۔ لہٰذا وہ آپس میں یہ بات طے کر کے گئے تھے کہ دیکھو ایمان نہیں لانا، صرف ایمان کا اعلان کرنا ہے، اور قرآن مجید میں یہ شعوری نفاق کی مثال ہے۔ یعنی جو وقت انہوں نے اپنے ایمان کا اعلان کرنے کے بعد مسلمانوں کے ساتھ گزارا، وہ قانوناً تو مسلمان تھے، اس دوران اگر ان میں سے کوئی مر جاتا تو اس کی نماز جنازہ بھی پڑھائی جاتی، لیکن خود انہیں معلوم تھا کہ وہ مسلمان نہیں۔ یہ شعوری نفاق ہے۔ اور غیر شعوری نفاق یہ ہے کہ اندر ایمان بالکل ہی ختم ہو لیکن انسان خود کو مومن سمجھ رہا ہو، حالانکہ اس کا کردار، اس کا عمل منافقانہ ہے اور اس کے اندر سے ایمان کی پونجی ختم ہو چکی ہے، بالکل ایسے ہی جیسے دیمک کسی شہتیر کو چاٹ لیتی ہے اور اوپر ایک ہلکا سا پردہ رہ جاتا ہے، آپ ذرا سا اس کو ٹچ کرتے ہیں تو وہ ایسے باریک کاغذ کی طرح پھٹ جاتا ہے۔ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ اصل ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے۔ ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم، مبادہ کسی کو وہ شے دے دی جائے جو تمہیں دے دی گئی تھی۔ یہود کہتے تھے کہ یہ رسالت، نبوت، مذہبی پیشوائی تو ہماری میراث تھی، اگر ہم مسلمانوں پر ایمان لائیں گے تو یہ تو ہم سے ان کو ٹرانسفر ہو جائے گی، لہٰذا ہم نے اس کو نہیں ماننا، یہ کام جو ہم نے کرنا ہے صرف مسلمانوں کی ہوا اکھیڑنے کے لیے کرنا ہے۔ او یحاجوکم عند ربکم، یا وہ تمہارے خلاف حجت قائم کریں تمہارے پروردگار کے حضور۔ قل ان الفضل بید اللہ، اور کہہ دیجئے کہ فضل تو کل کا کل اللہ کے ہاتھ میں ہے، یؤتیہ من یشاء، وہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 2000 برس تک تمہیں امت مسلمہ کے منصب پر فائز رکھا، اب تم اس منصب کے لیے نااہل ثابت ہو چکے ہو، لہٰذا اب تمہیں معزول کر دیا گیا ہے، تمہاری جگہ نئی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس مقام پر فائز کر دیا گیا ہے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والا اور جاننے والا ہے۔ یختص برحمتہ من یشاء، وہ مختص کر لیتا ہے اپنی رحمت کے لیے جس کو چاہتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل کا مالک ہے۔ ومن اہل الکتاب من ان تأمنہ بقنطار یؤدیہ الیک، اور اہل کتاب میں سے ایسے لوگ بھی ہیں کہ اگر تم ان کے پاس امانت رکھو اور ڈھیروں مال بھی رکھو تو وہ تمہیں پورے کا پورا واپس کر دیں گے، یعنی ان لوگوں میں امانت دار بھی موجود ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ، اور ان میں سے ایسے بھی ہیں کہ اگر تم ان کے پاس ایک دینار بھی امانت رکھ دو تو وہ تمہیں کبھی واپس نہیں کریں گے۔ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا، مگر جب تک کہ تم اس کے سر پر کھڑے رہو، یعنی تم ایسے شخص کے سر پہ سوار ہو جاؤ، اس کے پیچھے پڑ جاؤ، اس کی ادائیگی پر مجبور کر دو، تب تو وہ تمہاری امانت تمہیں واپس کرے گا، ورنہ نہیں کرے گا۔ اور اہل کتاب میں سے اکثر کا کردار ایسا ہی ہے، جو تھوڑے بہت دیانتدار تھے ان کی اچھائی کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے کروا دیا، یہاں پر اس آیت میں کر دیا۔ اور اس قسم کے کردار کے حامل لوگ اس وقت عیسائیوں میں موجود تھے لیکن یہودیوں میں نہ ہونے کے برابر تھے۔
تو اس جملے میں اہل کتاب کے عنوان سے ان کا ذکر مشترک طور پر کر دیا گیا ہے۔ آگے یہود کا تذکرہ ہے اور ان کی بددیانتی، بےایمانی اور خیانت جو ان کے اندر آ گئی تھی اس کی بات کی گئی۔ ذالک بأنہم قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل، یہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ امیین کے معاملے میں ہم پر کوئی ملامت نہیں ہے۔ یہودیوں کا یہ عقیدہ تورات میں نہیں ہے، لیکن ان کی جو اصلی مذہبی کتاب ہے جس کو یہ تلمود کہتے ہیں، یعنی تورات ان کے لیے ام الکتاب ہے، جبکہ ان کی ساری شریعت، ان کے قوانین، ضوابط، عبادات کی ساری تفاصیل یہ تلمود میں ہے۔ اور تلمود میں یہ بات موجود ہے کہ ایک یہودی کے لیے دوسرے یہودی سے جھوٹ بولنا حرام ہے، لیکن کسی غیر یہودی سے جھوٹ بولنے میں کوئی برائی نہیں ہے۔ اسی طرح ایک یہودی کے لیے کسی یہودی کا مال ہڑپ کرنا حرام اور ناجائز ہے، لیکن غیر یہودی کا مال جس طرح چاہو دھوکہ، فریب، بددیانتی سے ہڑپ کر جاؤ، یہ سب جائز ہے، اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ ان کے نزدیک انسانیت کا شرف صرف یہودیوں کو حاصل ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ غیر یہودی انسان ہی نہیں ہے، اور غیر یہودیوں کو وہ انسان نما حیوان سمجھتے ہیں، اور ان کا عقیدہ ہے کہ غیر یہودیوں سے ہر قسم کا فائدہ اٹھا لینا یہ ان کا حق ہے، جیسا کہ گھوڑے کو تانگے اور بیل کو ہل کے اندر جوت لینا مالک کا حق ہے۔ تو یہ ان کا ایک فلسفہ تھا، اور اس فلسفے پر ایک مووی بھی بنائی گئی تھی، دا ادر سائیڈ آف اسرائیل۔ یہ دستاویزی فلم تھی اور وہاں کے عیسائیوں نے بنائی تھی، اور اس میں انہوں نے یہودیوں کی اپنی کتابوں کے حوالے سے ان کے نظریات کو واضح کیا اور یہودیت کا اصل چہرہ دنیا کو دکھایا۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جھوٹ گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں، یعنی انہیں پتہ ہے کہ اللہ نے ایسی کوئی بات نہیں فرمائی، پھر بھی جھوٹ گھڑتے ہیں۔ بَلَا مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَى فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، کیوں نہیں، جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے اپنے عہد کو پورا کرے گا اور تقوی کی روش اختیار کرے گا تو بے شک اللہ تعالیٰ کو اہل تقوی پسند ہے۔ یہاں اللہ نے بتا دیا اللہ کو کون لوگ پسند ہیں، جن کے اندر تقوی ہے، اللہ کے ہونے کا احساس ہے، کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، یقیناً وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے عہد اور اپنی قسموں کو فروخت کرتے ہیں حقیر سی قیمت پر، یعنی جب وہ دیکھتے ہیں کہ لوگ ہماری بات پہ شک کر رہے ہیں تو اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ یہ بالکل ٹھیک ہے۔ اولئک لا خلاق لہم فی الآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ ولا یکلمہم اللہ، اور نہ اللہ ان سے کلام کرے گا۔ ولا ینظر الیہم یوم القیامہ، اور نہ ان کی طرف نگاہ کرے گا قیامت کے دن۔ یعنی وہ لوگ جو اپنے عہد کو حقیر قیمت پہ فروخت کر دیتے ہیں، جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، ان کے لیے یہاں بات کی جا رہی ہے کہ اللہ ان سے بات بھی نہیں کرے گا، ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں۔ ولا یزکیہم، انہیں پاک بھی نہیں کرے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہم وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ، اور ان میں سے ایک گروہ ایسا بھی ہے جو اپنی زبان کو توڑتا مروڑتا ہے کتاب کو پڑھتے ہوئے، تاکہ تم سمجھو کہ جو کچھ وہ پڑھ رہے ہیں وہ کتاب میں سے ہے، حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہوتا۔ یہ علماء یہود کا وتیرہ تھا کہ الفاظ کو ذرا سرا ادھر سے ادھر مروڑ کے عبادت میں اپنی مرضی کا مطلب پیدا کر لیتے تھے۔ سورۃ بقرہ میں ہم نے پڑھا کہ یہود سے کہا گیا حنطۃ کہو تو وہ حنطۃ کہنے لگے، یعنی بجائے اس کے کہ دعا کرتے کہ اللہ ہمارے گناہ جھاڑ دے، انہوں نے کہنا شروع کر دیا ہمیں گیہوں چاہیے۔ اس طرح جب انہیں تلقین کی گئی کہ سمعنا واطعنا کہو تو انہوں نے کہا سمعنا وعصینا، ہم سنا ہے لیکن مانیں گے نہیں۔ تو ایسا ہی معاملہ وہ تورات پڑھتے ہوئے کرتے تھے، اور جو سائل فتویٰ پوچھنے کے لیے آتا اس کو اس کی مرضی کا فتویٰ دیتے اور اس سے پیسے لے لیتے۔ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور وہ کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے جبکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا، اور وہ اللہ پر جانتے بوجھتے جھوٹ باندھتے ہیں۔ کسی انسان کے شایان شان نہیں کہ اللہ تعالیٰ تو اس کو کتاب، حکمت اور نبوت عطا فرمائے، ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ، پھر وہ لوگوں سے کہنے لگے کہ میرے بندے بن جاؤ اللہ کو چھوڑ کر۔ اب اشارہ ہے نصرانیوں کی طرف کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا، انہیں کتاب دی، حکمت دی، نبوت دی، معجزات دیے۔ اب کیسے ممکن تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام ان سے کہتے کہ تم اللہ کے سوا مجھے اپنا معبود بنا لو؟
وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ، بلکہ وہ تو یہی دعوت دے گا کہ اللہ والے بن جاؤ اس وجہ سے کہ تم لوگوں کو کتاب کی تعلیم دیتے ہو اور تم خود بھی اس کو پڑھتے ہو۔ کتاب الہی کی تعلیم دینے کا تقاضا ہے کہ دین کو سیکھا جائے اور سکھایا جائے، قرآن کو پڑھا جائے اور پڑھایا جائے۔ حدیث اور فقہ کا درس و تدریس اس لیے ہونا چاہیے کہ لوگوں کو اللہ والے بنایا جائے، نہ یہ کہ اپنے بندے بنایا جائے، ان سے نذرانے وصول کر کے ان کا استحصال کیا جائے۔ اور نہ کبھی وہ تمہیں اس بات پر حکم دے گا کہ تم فرشتوں کو اور انبیاء کو رب بنا لو۔ مشرکین مکہ نے فرشتوں کو رب بنایا ہوا تھا، ان کے نام پر انہوں نے لات، منات، عزا جیسی مورتیاں بنائی ہوئی تھیں، اور اسی طرح نصارہ نے اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رب بنایا ہوا تھا۔ اَیَأْمُرُکُم بِالْکُفْرِ بَعْدَ اذ انتم مسلمون، کیا وہ تمہیں کفر کا حکم دے گا اس کے بعد کہ تم مسلم ہو چکے؟ اللہ کا وہ بندہ جسے اللہ نے کتاب دی، حکمت دی، نبوت دی، کیا وہ تمہیں کفر کا حکم دے سکتا ہے جب کہ تم فرما برداری اختیار کر چکے ہو؟ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور یاد کرو جب کہ اللہ نے تمام انبیاء علیہم السلام سے ایک عہد لیا تھا۔ کیا عہد لیا تھا؟ لما آتیتکم من کتاب و حکمت ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنہ، جو کچھ بھی میں نے تمہیں کتاب اور حکمت عطا کروں، پھر تمہارے پاس کوئی رسول آئے جو اس کی تصدیق کرتا ہو اس کی جو تمہارے پاس پہلے سے موجود ہے، تو تمہیں لازماً اس پر ایمان لانا ہوگا اور اس کی مدد کرنی ہوگی۔ انبیاء اور رسولوں کا سلسلہ چل رہا تھا، ہر نبی نے آئندہ آنے والے نبی کی پیشین گوئی کی اور اپنی امت کو اس کا ساتھ دینے کی ہدایت کی۔ اس لحاظ سے یہ آیت ختم نبوت کے بارے میں بہت بڑی دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے ہر نبی سے یہ عہد لیا گیا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسا کوئی عہد نہیں لیا گیا۔ نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو کسی بعد میں آنے والے نبی کی خبر دے کر اس پر ایمان لانے کی ہدایت فرمائی، بلکہ اس کے برعکس قرآن میں واضح طور پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین قرار دیا گیا، اور متعدد احادیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بشارت دے کر گئے تھے، اور دیگر انبیاء علیہ السلام کی کتابوں میں بھی ایسی خوشخبریاں موجود ہیں۔ قال اقررتم واخذتم علی ذلکم اصری، اللہ نے فرمایا کیا تم نے اقرار کر لیا ہے اس پر، میری ڈالی ہوئی ذمہ داری قبول کر لی ہے؟ قالوا اقررنا، انہوں نے کہا ہاں ہم نے اقرار کیا۔ انبیاء اور رسل سے یہ عہد عالم ارواح میں لیا گیا، جس طرح ہم سب عہد الست کر کے آئے ہیں، جس کا ذکر سورۃ الاعراف میں آتا ہے، الست بربکم قالوا بلی، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں۔ اسی طرح جنہیں نبوت سے سرفراز ہونا تھا، ان کی ارواح سے اللہ تعالیٰ نے یہ اضافی عہد لیا کہ میں تمہیں نبی بنا کر بھیجوں گا، تم اپنی امت کو یہ ہدایت کر کے جانا کہ تمہارے بعد جو نبی بھی آئے اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا۔ قال فاشهدوا وانا معكم من الشاہدین، اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا اب تم بھی گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ فمن تولی بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، تو جس نے بھی منہ موڑ لیا اس کے بعد یقیناً وہی لوگ سرکش ہیں۔ افغیر دین اللہ یبغون، کیا اللہ کے دین کے سوا تم کوئی اور دین چاہتے ہو؟ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، جبکہ آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہے وہ اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کیے ہوئے ہے، چاہے خوشی سے کرے یا مجبوراً کرے، اور اسی کی طرف سب کو لوٹا دیا جائے گا۔ قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا، کہیے ہم ایمان لائے اللہ پر اور جو نازل کیا گیا ہم پر، اور جو کچھ نازل کیا گیا ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد پر علیہم السلام، اور جو بھی موسیٰ، عیسیٰ علیہم السلام اور تمام انبیاء علیہم السلام کو دیا گیا ان کے رب کی طرف سے، لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون، اور ہم ان میں سے کسی کے مابین کوئی تفریق نہیں کرتے اور ہم اللہ ہی کے فرما بردار ہیں۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اور جو کوئی اسلام کے سوا کوئی اور دین اختیار کرے گا تو اس کی جانب سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ دین صرف اسلام ہے،
اللہ کے ہاں یہی دین قبول ہے۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، کیسے ہدایت دے گا اللہ ان لوگوں کو جو ایمان کے بعد کافر ہو گئے، یعنی ان کے دل ایمان لے آئے تھے، حقیقت ان پر کھل گئی تھی، یہ پہچان گئے تھے، لیکن دنیا کی مصلحتیں آڑے آ گئیں اور انہوں نے زبان سے انکار کر دیا۔ سورۃ نمل میں آتا ہے وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا، انہوں نے ظلم اور تکبر کے مارے ان معجزات کا انکار کیا حالانکہ دل ان کے قائل ہو چکے تھے۔ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ، اور انہوں نے گواہی دی کہ یہ رسول حق ہیں۔ اہل کتاب جب آپس میں باتیں کرتے تھے تو کہتے تھے کہ یہ واقعتاً نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور جو ہماری کتابوں کے اندر پیشین گوئیاں ہیں ان کے بالکل یہ ان پر فٹ آتی ہیں، تو یہی آخری نبی ہیں۔ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں آ چکی ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ ماننے کو تیار نہیں۔ تو پھر ایسے لوگوں کے لیے فرمایا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ أُولَٰئِكَ جَزَاؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کا بدلہ یہ ہے کہ ان پر اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت ہے، خالدین فیہا، اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، یعنی اس لعنت میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ينظرون، ان کے عذاب میں نہ کمی ہوگی نہ ہی ان کو کوئی مہلت ملے گی۔ الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا، سوائے ان کے جو اس کے بعد توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں، یعنی سچے دل سے ایمان لا کر عمل صالح کی روش اختیار کر لیں۔ فإن اللہ غفور الرحیم، تو اللہ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ توبہ کا دروازہ ہر وقت اللہ نے کھلا رکھا ہے، جو بھی توبہ کرے گا، جو بھی اپنی اصلاح کرے گا تو اللہ کو غفور الرحیم پائے گا۔ ان الذین کفروا بعد ایمانہم ثم ازدادوا کفرا، اور بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اپنے ایمان کے بعد پھر وہ اپنے کفر میں بڑھتے چلے گئے، یعنی حق کو پہچان لینے کے بعد چاہے زبان سے مانا یا نہیں مانا لیکن پہچان چکے تھے، پھر اگر کفر کرتے ہیں یا زبان سے ماننے کے بعد مرتد ہو جاتے ہیں اور اپنے کفر میں بڑھتے چلے جاتے ہیں، لن تقبل توبتہم، تو ایسے لوگوں کی توبہ کبھی قبول نہیں ہوگی۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ، اور وہ یقیناً گمراہوں میں سے ہیں۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اسی حالت میں مر گئے کہ وہ کافر تھے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ، تو ان میں سے کسی سے زمین کی مقدار کے برابر سونا بھی فدیے میں قبول نہیں کیا جائے گا اگر وہ دینا چاہیں گے، کہ یہ ناممکن ہے۔ اور یہاں بتایا جا رہا ہے کہ دنیا میں تو تم بعض اوقات فدیہ دے کے اپنی جان چھڑا لیتے ہو، لیکن وہاں پر کوئی فدیہ نہیں ہے۔ فرمایا زمین کے حجم کے برابر بھی سونا دے کے چھوٹنا چاہیں گے تو چھوٹ نہیں سکیں گے۔ پیچھے سورۃ بقرہ میں بھی ہم یہ بات پڑھ چکے ہیں کہ اس دن کوئی فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ اولئک لہم عذاب علیم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وما لہم من ناصرین، اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اللہم لا تجعلنا منہم، یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرنا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔